have already purchased and imported 5 Red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. ناظرین، اسرائیل نے سرخ بچڑوں کا قربانی کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا ہے اور اسرائیل نے امریکہ کے حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا اور بچے کچے رفح کراسنگ پر فلسطینی کو بھی شہید کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے اسرائیل اپنے مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑوں کی تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کی قربانی کو کر کے ان کا خون حیرت سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منخدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اس سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین پہ 7 اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ دعویٰ بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل اس فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے گا اور مسجد اقصی کو بھی منخدم کر دے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔ شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی خیریت کا شکار ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودی کا کیا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 6 ماہ پہلے اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابیں یعنی تورات اور تالمود، جسے ہم زبور بھی کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر خرچ کر ڈالے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچہ نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور نہ ہی ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کی بالیاں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکسائز یعنی امریکہ کے ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالرز کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچہ نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسا سرخ بچہ نہ ملے تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگا۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کا مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منظم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری کردہ اسرائیل حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے عزی کی چادر اوڑے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہیں۔ اس کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ تو نہیں ہے اور اس اتنی چھوٹی سی جگہ پر 15 لاکھ انسان کس طرح رہ رہے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا اور مصر رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی اپنی پناہ گزین مہاجرین مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں، وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ ہر طرف سے فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دو طرف سے ان کو اسرائیل فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیل فوج گزشتہ کئی دن سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی رفح میں بھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، تو اسی لیے امریکہ بھی اس کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر رفح میں کسی بھی قسم کا آپریشن کیا گیا تو امریکہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی رفح میں اسرائیل آپریشن کو غیر قانونی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل
اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسرائیل حکومت واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ اگر دنیا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تو تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفح میں آپریشن کرنے کا اکثر مقصد کیا ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کر دی جائے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکے۔ اگر اس خطے میں کوئی بھی ایسا مزاحمت کار کرتوت باقی رہ گیا جو اسرائیل کے کرتوتوں کے خلاف کھڑا ہو سکے تو اسرائیل اپنے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے خواب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔ تو ناظرین، چند ہی دنوں میں اسرائیلی فوج رفح میں بھی آپریشن شروع کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ان بچڑوں کو جنہیں ٹیکساس سے خریدا گیا تھا وہ انہیں جبل زیتون کی چوٹی پر بالکل مسجد اقصی کے سامنے قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اپریل کا مہینہ بھی آ چکا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اپریل کی کس تاریخ کو یہ کام سر انجام دیا جائے گا، اس لیے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی رفح میں آپریشن شروع کر دے گا تاکہ مصر کو بارڈر کھولنے پر مجبور کیا جا سکے اور بچے کچھ فلسطینی مسلمانوں کو بارڈر پر دھکیل کر ان کو اس کا بارڈر پار کروایا جائے، پورے علاقہ مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے اور اس کے بعد اسرائیل بڑی تیزی سے تیاری شروع کر دے تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ناظرین، وہ مسلمان جنہیں لگتا تھا کہ اسرائیل بھرپور عالمی دباؤ کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہ اس وقت بڑی خیریت سے اسرائیل کو اپنے تمام تر منصوبوں میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہی قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے مسلمان عرب ممالک اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں محض اپنے مفادات کی غرض سے چاہے مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ بابا تو سکرا یعنی وہ سنہرا گنبد جس کے نیچے وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اس پتھر کو بھی یہودی مقدس مانتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے بعد یہ پتھر بھی یہودیوں کے تیسرے ہیکل سلیمانی کی زینت بنا دیا جائے۔